السلام علیکم۔ ہم آج نظم پڑھیں گے فاطمہ بنت عبداللہ۔ وہ فاطمہ بنت عبداللہ جو ایک عرب لڑکی تھی جس نے جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ فاطمہ بنت عبداللہ شیخ عبداللہ کی بیٹی تھی جو قبیلے کا سردار تھا۔ اس وقت فاطمہ بنت عبداللہ کی عمر 11 برس تھی جب اس نے اس جنگ میں شرکت اختیار کی۔ یہاں علامہ اقبال نے ایک تاریخی واقعہ کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے لیے لڑی تھی۔ یعنی ایک طرف اطالوی تھے، اطالوی اور ان کی تعداد تھی 12,000، اور دوسری طرف ترک اور عربی مسلمان تھے جن کی تعداد 3,000 تھی۔ اس کم تعداد کے باوجود انہوں نے فتح حاصل کی اور میدان جنگ میں بہادری سے لڑے۔ اسی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ نے زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ اس وقت جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آبروئے امت یعنی امت کے لیے باعث توقیر، مرحوم جس پر رحم کیا گیا ہو، مشت خاک مٹھی کی مٹی، مٹی کی مٹھی، ٹھیک ہے، معصوم گناہوں سے پاک۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، ٹھیک ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہم نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحومہ کی محافظ کے طور پر چن لیا۔ اب امت مرحومہ، ٹھیک ہے، وہ امت جو مرحوم ہو چکی ہو، جس میں حرکت و عمل اور جذبہ زندگی و فعالیت کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ دراصل علامہ اقبال امت کی بے عملی پر بہت غمگین تھے، اس لیے انہوں نے امت کو امت مرحومہ کہا ہے۔ اب جو دوسرا مصرع ہے: ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت عبداللہ کو جس خاک سے تخلیق فرمایا، خاک یعنی مٹی سے، اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے۔ جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ دوسرا شعر: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سعادت کہتے ہیں خوش بختی، خوش نصیبی کو، حور صحرائی صحرائی علاقے کی حور، غازیان غازی کی جمع ہے، قسمت مقدر نصیب، اور سکائی ہوتا ہے پانی پلانے کا کام۔ اب دیکھیں کہ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا کام سونپا۔ اب آپ دیکھیں، کیونکہ پانی پلانا تو ویسے ہی ثواب کا کام ہے، لیکن ان مجاہدین کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے مصرعے میں انہوں نے کہا ہے غازیان دین کی سکائی تیری قسمت بھی تھی، یعنی ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ ہی اجر و ثواب کا باعث اور خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر دیکھیں: یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ مشکل الفاظ کے معنی: بے تیغ و سپر بغیر تلوار اور ڈھال کے، جسارت آفریں قابل تعریف کوشش، شوق شہادت شہادت کا شوق، کس قدر یعنی بہت زیادہ، قابل قدر۔
اب دیکھیں پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے، شاعر علامہ اقبال، اگرچہ تمہارے پاس نہ تلوار موجود تھی کہ تو دشمنوں پر حملہ کر سکتی، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ڈھال تھی کہ دشمن کا وار روک سکتی، لیکن اس کے باوجود تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی رہی اور ان کی پیاس بجھاتی رہی۔ تمہارا شوق شہادت قابل تعریف ہے۔ دوسرا مصرعہ دیکھیں، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یعنی تمہارا شوق شہادت کتنا جرأت پیدا کرنے والا، ہمت پیدا کرنے والا ہے کہ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے، تمہارے جذبات دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی میدان جنگ میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تمہاری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا اس میں نہ تمہارے پاس تلوار تھی اور نہ ہی کوئی اور ہتھیار۔ چوتھا شعر دیکھیں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، کلی غنچہ یا مراد فاطمہ ہے، یہاں پہ گلستان باغ یا گلزار کو کہتے ہیں، خزاں ہوتا ہے پت جھڑ کا موسم، چنگاری شرر، خاکستر ہوتا ہے راکھ، ٹھیک ہے، یعنی آگ جب جلائی جاتی ہے تو بعد میں جو راکھ رہ جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا مصرعہ دیکھیں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس اجڑے ہوئے گلستان میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ دوسرا مصرعہ دیکھیں، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی، یعنی جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس راکھ سے اب کچھ حاصل نہ ہوگا، کہ اچانک اس راکھ میں کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے بلکہ اس میں ابھی تپش جو ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے بلکہ اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے اور اس میں اور بھی نئے پودے اگ سکتے ہیں۔ پانچواں شعر دیکھیں، اپنے صحرا میں بہت سے آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، آہو ہرن، بجلیاں آسمانی برق، خوابیدہ سوئی ہوئی یعنی چھپی ہوئی قوم۔ اب پہلے مصرعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں ہرن کے بارے میں، ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ ایمانی رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں، یعنی فاطمہ کی قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے اور ہمیں اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ دوسرا مصرعہ، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، یعنی جیسے آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں لیتی ہے، لیکن جب تیز بارش ہوتی ہے تو بجلی نہیں چمکتی۔ اقبال یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برسے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ چھٹا شعر دیکھیں، فاطمہ گو شبنم آفشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم آفشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی
اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گو اگرچہ، شبنم آفشاں آنسو برسانے والی، نغمہ عشرت ہوتا ہے عیش کا راگ، نالۂ ماتم کسی کے مرنے پر رونا۔ پہلے مصرعے میں شاعر فاطمہ کی شہادت پر دلی رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے: تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے، کیونکہ دوسرے مصرعے میں اب شاعر کہہ رہا ہے نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے، یعنی اس دکھ کے پیچھے ایک خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھا دی ہے کہ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنی چاہیے۔ ساتواں شعر دیکھیں: رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ رقص ناچ کو کہتے ہیں، خاک مٹی، نشاط انگیز خوشی پیدا کرنے والا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ زندگی حیات کو کہتے ہیں، سوز جلن کو، لبریز بھری ہوئی۔ اب پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی اور دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری تربت کا، یعنی تیری قبر کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو رہا ہے۔ تیری قبر سے اڑنے والی خاک کے ذرات خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھ دیا ہے۔ دوسرا مصرعہ دیکھیں: ذرا ذرا زندگی کے سوز سے لبریز ہے، یعنی اب جو فاطمہ ہے، زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ اس کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنی خاکی وجود رائے خدا میں قربان کر کے اسے بھی عزت اور سرفرازی عطا کی ہے، یعنی خاکی وجود، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر کے، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام فرما رہی ہے وہ جنت کا روپ اختیار کر چکی ہے، اور اس گلزار میں ننھی شہیدہ اسلام بڑے آرام سے سو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم 8واں شعر دیکھتے ہیں۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم میں تازہ اس آغوش میں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں ہم۔ ہنگامہ کہتے ہیں شور و غل، رونق کو، تربت خاموش، خاموش قبر، پل رہی ہے یعنی پرورش پا رہی ہے، قوم تازہ نئی قوم، آغوش گود کو کہتے ہیں۔ اب جو پہلا مصرعہ ہے اس میں کہتے ہیں علامہ اقبال کہ فاطمہ تو نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان قربان کر دی، اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی ہوئی ہے، بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ دوسرا مصرعہ، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، یعنی تو نے اپنے میدان جنگ میں جس جذبہ جنوں کا مظاہرہ کیا ہے، اس جذبہ نے ہر درد مند مجاہد کے دل کو گرما دیا ہے۔ تم عمر میں کم سن ضرور ہو لیکن تو نے اپنی ہمت اور بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک تازہ جذبہ عطا کیا ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں ایک قوم کے کئی بہادر پرورش پا رہے ہیں، گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے لیے نوخیز جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو عظمت عطا کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمتوں کا امین بنا دیا۔ شعر نمبر 9، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تازہ یعنی نیا، انجم ستارہ، فضائے آسماں آسمان کی وسعت، ظہور ظاہر ہونا، دیدہ انسان انسان کی آنکھ کو کہا ہے، موج نور روشنی کی لہر۔ اب جو پہلا مصرع ہے اس میں شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ہر روز نئے ستارے پیدا فرماتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ آج بنت اسلام نے شہادت پائی ہے۔ اللہ نے اس کے استقبال کے لیے آسمان پر چراغاں کا منظر پیش کر دیا ہے۔ اس مجاہدہ کا استقبال فرشتے ستاروں کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں اب شاعر کہتے ہیں کہ ان ستاروں سے نکلنے والی نور کی موجیں انسانی آنکھ سے ناآشنا ہیں، یعنی وہ اسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان ستاروں کو معلوم نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اور جب یہ بہترین تخلیق اللہ کے راستے میں بہترین عمل اختیار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں جو عجیب چمک دیکھی جاتی ہے، ستارے بھی اس نور و روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ شہید کے بدن سے گرنے والے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نئے ستارے کو روشنی اور نور عطا کر دیتا ہے۔ آخری شعر ہے، جن کی تابانی میں اندازے کون بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں اندازے کون بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تابانی ہوتا ہے چمک روشنی، کون ہوتا ہے کون پرانا، نو نیا، انداز طرز، کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ، پرتو یعنی عکس۔ اب آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھ لی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ کی شہادت سے آنے والی نسل کے اندر جذبہ حب الوطنی بیدار ہوا۔ فاطمہ نے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ فاطمہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے۔ فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کی تھی اور اس کی روشنی اب چارسو پھیل چکی ہے۔ مسلمان نوجوانوں میں وہی جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد موجود ہے۔ تو یہ تھی نظم ہماری فاطمہ بنت عبداللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان اشعار کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔